السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں آپ نے یہ بات سنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ظلم کیا گیا پورے خاندان پر، لیکن جنہوں نے ظلم کیا اس ظالم کو زیادہ دیر نہیں لگی اپنے ظلم کا مزہ چکھنے کے لیے۔ کچھ ہی سالوں کے اندر وہ قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے، کاٹ دیے گئے، ان کی نعشوں کو کتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ آپ نے سنا۔ یہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ نے کبھی اقتدار اور طاقت اور قوت جہاں کہیں بھی ہم کو دی، اپنے حدوں میں رہے، شریعت کا پاس و لحاظ رکھے، ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ جو سبق دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں، ہم عدل و انصاف پر ہیں، ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا، ہم حق پر ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے مانگتے رہیں عافیت ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہوگا۔ پہلوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اپنوں کے ساتھ، اپنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ نہیں، ہم اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ہم نے غلط نہیں کیا، کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن لوگ ہمارا برا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم کو تکلیف دے رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے عافیت کو مانگے اور صبر و استقامت کو مانگے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہیں۔ انشاءاللہ انجام کا متقین کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے۔ ایک اور بات، آل رسول کی محبت جو کہ ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی صحابہ کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پورے صحابہ، صرف ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آل رسول سے محبت ہی ایمان ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پورے صحابہ کرام کے ساتھ میں محبت کا تعلق، عظمت کا رشتہ باقی رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اچھی طریقے سے رکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آل رسول کی محبت کے ساتھ میں ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان کھولیں، یہ ہمارے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ عموماً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے تو سنو میرے دوستوں، میں نے گزشتہ بھی بات عرض کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین کا قتل نہیں کیا، بلکہ اپنے آخری دور میں یزید کو، اپنے بیٹے کو بلا کر یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو، ممکن ہے کہ عراق والے تم کو ابھاریں گے، حضرت حسین کے خلاف آمادہ کریں گے، ایک دوسرے میں جنگ ہو جائے، اگر
اگر تم کو غلبہ مل بھی گیا، تم فاتح بھی ہو گئے، تو یاد رکھنا حضرت حسین کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا، محبت کا برتاؤ کرنا، ان کا پاس و لحاظ رکھنا، اس لیے کہ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس ہیں، ان پر حق ہے اور پورے مسلمانوں پر ان کا حق ہے جی، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اس میں کوئی کمی آنے نہیں دینا ہے۔ تو معاویہ نے وصیت کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے لکھنے والوں میں ہیں شمار، آپ کا کاتبین وحی قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو لکھنے کے لیے کہا تھا ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، کاتب وحی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی تھی، اللہ معاویہ کو ہدایت نصیب فرما اور اس کے ذریعے سے قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ اس کو بھی ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اور آپ نے تو معاویہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی دعا دی تھی، اللہ ان کو کتاب اور حکمت سکھائیے اور ان کو آگ کے عذاب سے بچائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لمبی تاریخ ہے آپ کی، مناقب کی، آپ کے فضائل کی حدیثوں میں موجود ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، یہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ان کے مناقب اور فضائل کے بارے میں حدیثوں میں باتیں ملتی ہیں، ویسے ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے حدیث میں۔ اور یہ تو ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک بات سنیے، عموماً ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل سنتے ہیں کربلا کے وقت میں، محرم کے وقت میں، لیکن یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی۔ وہ عام طور پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اپنے مناقب ہیں، یہ بہت بلندی پر فائز لوگ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن مجید نے ان کی صحابیت پر مہر لگا دی، قرآن مجید نے ان کے صحابی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس وقت کو یاد کرو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اپنے وہ ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی صحابیت پر مہر لگا دی، صحابی ہے۔ اور آپ کے مناقب میں یہ بات ملتی ہے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، دوست بناتا، تو صدیق اکبر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ اور وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں امت کا فیصلہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں کے نسب سے اونچی اگر کوئی شخصیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے اونچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ اور آپ
کے بارے میں یہ بات بھی آپ نے سنی ہے، اس کا مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے، چونکہ دوسرے ذرا ایسے خلفاء ثلاثہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد میں، پردہ فرمانے کے بعد میں، ایک طبقہ اٹھا تھا مانعین زکوٰۃ کا، زکوٰۃ روکنے والوں کا۔ صحابہ کی رائے مختلف ہوئی تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر یہ کہی تھی بات کہ قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، کہ دیکھو وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، اب کوئی زکوٰۃ نہ دے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ اب دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چھوڑا، اس دین پر مکمل عمل ہوگا۔ اگر رسی دی جاتی تھی جانور کے ساتھ میں اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو اب بھی رسی دینا تھا، اگر رسی بھی روکا تو میں قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ اتنی طاقت کے ساتھ اٹھے تھے صدیق، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اسی طرف، میرا بھی خیال ادھر ہی گیا کہ صدیق جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ایک بڑا طبقہ اٹھا تھا کہ بھئی ایسا ہوگا، یہ نہیں دیں گے زکوٰۃ، آپ اٹھے تھے۔ ارے دوست، یہ غیرت ایمانی تھی، یہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی ایسے ہی ہمارے اندر بھی غیرت یہ ہونا کہ ہم جہاں کہیں ہوں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے چھوٹوں کے پاس، اگر کسی قسم کی کوتاہی دین کے مسئلے میں ہو رہی ہے، نمازوں کے مسئلے میں ہو رہی ہے، روزوں کے مسئلے میں ہو رہی ہے، صحابہ کے خلاف ہمارے بچوں میں سے، شاگردوں میں سے، دوست احباب میں سے کوئی بول رہے ہیں، یہ غیرت ایمانی جاگ اٹھے، ہم اس کے دفاع کرتے ہوئے کہیں کہ اینقص الدین وانا حی، کہ دین میں میرے جیتے جی کمی نہیں آ سکتی، میں زندہ ہوں میرے گھر میں میرے بچے نماز نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں زندہ ہوں گھر میں میری بچی نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں زندہ ہوں گھر میں میری بیوی نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں زندہ ہوں میرے گھر میں میری بہن نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بہن کو قرآن مجید پڑھنا نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے خلاف میری بہن بول رہی، میرے بچے بول رہے، نہیں ہو سکتا، میں نہیں دیکھ پاؤں۔ یہ غیرت ایمانی ہمارے اندر جاگنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہا تھے میرے جیتے دین میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی میرے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی بات کافی ہے، آپ کے اپنے مناقب ہے، اتنی بات کافی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہو تو سیدنا عمر فاروق نبی بنائے جاتے۔ بڑا مقام ہے آپ ذہن میں رکھیے، آپ صحابہ کا، خلفائے ثلاثہ کا۔ اور فرمایا تھا جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں چلتا، اتنا ڈرتا ہے شیطان۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو پورے کنویں کھارے پانی کے تھے، میٹھا پانی کا ایک کنواں تھا بیر روما، ایک کنواں تھا بیر روما، اور وہ یہودی کا تھا، اور وہ یہودی پانی بیچتا تھا ایک ایک درہم سے۔ سب کھارے کنویں، ایک ہی کنواں بیر روما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، من یشتری بیر روما، کون بیر روما کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے پانی دے گا؟ کون دے گا؟ اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عثمان غنی اٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہودی سے بیر روما کو خرید لیا، 20 یا 30
یا 35,000 درہم میں آپ نے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے دے دیا، وقف کر دیا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثالث. ایک موقع پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی کہ مسجد کو وسیع کر دی جائے، زمین کی ضرورت تھی. آپ نے اس وقت آواز لگائی کہ کون ہے جو فلاں کی زمین کو خرید لے گا، میں یشتری بقاع فلان، کہ فلاں کی زمین کو کون خرید کر مسجد کے لیے دے گا، اس کے لیے جنت دیں گے اللہ تعالیٰ. تو پھر عثمان غنی ہی اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے صرفے سے زمین خریدا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دیا. صدیاں گزر گئی، امت نماز پڑھ رہی ہے، صدیاں گزر گئی. اور ایک موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، جس کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، کہ بہت تکلیف کا غزوہ تھا، گرمی کے دن تھے، راستہ دور تھا، تکلیف تھی، وہاں جا کر جنگ کرنا تھا، بہت مشکل حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں غزوہ تبوک کے بارے میں اپیل کی، ساز و سامان کی اور سواریوں کی آپ نے اپیل کی کہ ضرورت ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ کون اس کے لیے ساز و سامان اور سواریوں کو انتظام کرے گا. تو عثمان غنی اٹھے اور 100 آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کی ہدیہ ہے میری طرف سے غزوہ تبوک کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ضرورت پڑی. پھر آواز لگائی آپ نے، کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے ساتھ دے گا، مدد کرے گا. عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے دے رہا ہوں. آپ خوش ہوئے. پھر آواز لگایا آپ نے، ضرورت تھی پھر غزوہ تبوک کے لیے اور جنگی ساز و سامان کے اور سواریوں کی. آپ نے پھر آواز لگایا تھا، پھر عثمان غنی اٹھے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں دے رہا ہوں. دے دیا آپ نے. اس کے علاوہ آپ نے 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا غزوہ تبوک کے لیے. خوشی کا یہ عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. شرح حدیث نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو ہاتھ میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے اور آپ کی زبان سے کلمات ذکر رہے تھے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اب ان سے کوئی عمل ہوگا ہی نہیں جس پر اللہ کی پکڑ ہو. اگر ہو بھی جائے تو خدا کی طرف سے بخشش ہو. یہ عثمان غنی. تو ہم بہت جلدی جس کی بانے اس کی سن لیے کر لیے، اور جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ صحابہ کرام یہ خلفاء ثلاثہ کے بارے میں کوئی ذری سی بھی ادنا سے بھی کوئی غلطی یا غلط فہمی ہمارے دل و دماغ میں آ جائے، ان کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، ہمارا بگڑ جائے گا. رکھ لیا. یہ آسمان ہدایت کے چراغ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تک ایمان ملا، قرآن ملا، حدیث ملی. آج دشمن یہ چاہ رہے ہیں مختلف چہروں میں آ کر، بلکہ ایمان والے اور اسلام کے چہروں میں آ کر امت کو صحابہ سے کاٹنا چاہ رہے ہیں. اگر صحابہ سے ہم کٹ گئے تو قصہ ختم ہوگا، اللہ ہم سے حفاظت فرمائے. اگر کٹ گئے صحابہ سے غلط نہیں آ گئی تو پھر گیا ایمان. اس لیے کہ وہی تو ذریعہ ہے ہم کو ایمان و قرآن ملنے کا، حدیث ملنے کا. اور سنو میرے دوستو، قرآن مجید نے ان کے اوپر مہر لگا دی صحابہ کے مقام پر. 11ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سابقون الاولون پہلے صحابہ، مہاجرین اور انصار، دو طبقہ ہے. صحابہ میں 2 طبقہ، ایک مہاجر ہے اور ایک انصار ہے. ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات فرمائی. 28ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. صحابہ کرام میں سے ایک وہ طبقہ جو انصار ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آنے والوں کو محبت
کسی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو ٹھکانہ دیے یہ لوگ. انصار مدینہ نے آنے والے مکہ سے مہاجرین صحابہ کو ٹھکانہ دیا، پناہ دیا، ان کو جگہ دی، اور چاہتے دلوں سے چاہتے تھے یہ لوگ. تو دو طبقہ، ایک انصار ہے اور ایک مہاجر، دو طبقہ انصار صحابہ میں. اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ صحابہ مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے وہ لوگ یہ کہتے ایمان والے کہ اے اللہ پچھلے لوگوں کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ کی پٹ مت رکھیے. یہ بعد والے کہتے. تو اللہ والے نے کہا مہاجرین اور انصار دو ہو گئے اور تیسرا گروپ ہو گیا جو مہاجرین اور انصار سے محبت رکھنے والا. چوتھا گروپ کوئی ہے نہیں اسلام میں کوئی چوتھا گروپ نہیں ہے. مہاجرین، انصار اور ان دونوں سے محبت کرنے والا اور ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں کرنے والا یہ تیسرا گروپ ہے. یہ تیسرے گروپ میں ہم اور آپ شامل ہونا ہے. چوتھے گروپ میں گئے تو ایمان سے نکل جا رہے ہیں. صحابہ کی محبت کو دلوں میں جاگزیر کیا. تو 11ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سابقین الاولون جو مہاجرین اور انصار ہیں اور تمام صحابہ کے بارے ایک جملہ قرآن مجید نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. صحابہ کا گروہ وہ گروہ ہے، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. اللہ بول رہے ہیں 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے اللہ نے اور اس کا رزلٹ بھی قرآن مجید نے دے دیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. بات ختم ہوگی صحابہ، تمام صحابہ کے بارے قرآن مجید نے کہہ دیا. سب صحابہ آگے اولین اور آخرین، انصار اور مہاجرین، خلفائے اربعہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب آگے سب کہ ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام صحابہ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہے اور اللہ پاک سے یہ لوگ راضی ہیں. بات ختم ہوگی صاحب. رضوان من اللہ، اللہ پاک نے دوسرے بارے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے مرضی، اللہ کی طرف سے دی پسندیدگی، اللہ کی طرف سے رضا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کسی بندے سے راضی ہو گئے، بہت بڑی بات ہے. اور آپ نے سنا ہے جنتیوں کو سب چیزیں مل جائیں گی لیکن ایک چیز نہیں ملے گی، اس کے بارے میں جب بات ہوگی تو اللہ پاک فرمائیں گے آج میں تم سے راضی، تم سے ناراض کبھی نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو دوستو وہ آخری نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور وہ نعمت صحابہ کرام کو دنیا میں مل گئی. قرآن مجید میں اعلان ہوا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور آگے سنیے 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ فرمائی صحابہ کرام سے تو راضی ہے ہی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے. آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو لوگ ان صحابہ کی اتباع کریں گے اللہ پاک ان سے بھی راضی ہوگا. بات ختم ہوگی میرے دوست، بات ختم. جو ان صحابہ کے پیچھے چلے گا، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب، ان سے اللہ پاک راضی. ایک مقام پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی کی راستے پر تم چل پڑو، جس کسی کے نقش قدم پر تم پکڑ کر چلتے جاؤ تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے. وہ ہدایت یافتہ ہے، ان ہدایت یافتہ کے پیچھے تم چلو گے تم بھی کامیاب ہو جاؤ. تمام صحابہ کے بارے میں آگے بات. اور آخری بات سنیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عام طور پر خطبوں میں پڑھی جاتی بات ذہن میں بٹھاوے اس بات کو کہ تمام صحابہ ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے بڑے ہیں.
ان کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ یاد کر لیجیے آپ اس بات کو، کہیں بھی سوشل میڈیا پہ جی واٹس ایپ پر کہیں بھی کسی کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے تو کہیں سے بھی کوئی بھی بات آئے تو اس کو یاد رکھ لو۔ آپ 11ویں پارے کی آیت بھی یاد رکھ لو کہ اللہ پاک نہ صرف ان سے ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہے۔ 28ویں پارے کی بات یاد رکھ لو کہ انصار اور مہاجرین کا مقام بتایا گا، اور ان کے بعد میں جو آنے والے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہی چوتھا گروپ نہیں ہے کوئی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو مجید 10ویں پارے کی آیت کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت پر قرآن مجید نے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں مہر لگا دی۔ لصاحبہ کا لفظ کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے بات، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشان ملامت مت بناؤ، ان کو برا مت کہو میرے صحابہ کو۔ یہ حدیث ہے، ذہن بٹھا رہے میرے دوستو، فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو نشان ملامت مت بناؤ میرے بعد۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بڑوں سے کہتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری اس بچی کا خیال رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آگاہ کیا کہ دیکھو میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ معمولی بات نہیں میرے دوست، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشان ملامت نہیں بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ دلیل اس بات کی کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اگر حب رسول چاہتے ہو حب صحابہ ضروری ہے۔ حب صحابہ کو کاٹ کر یعنی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھ کر العیاذ باللہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ پھر فرمایا اور وضاحت سے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ میں سے کسی سے دشمنی کر رہا ہے وہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ دشمنی میری وجہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی صحابی کی دشمنی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ سے دشمنی، اور محمد رسول اللہ کی دشمنی یہ دلیل ہے کہ ایمان سے خارج ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان کی بات کیجئے، سوشل میڈیا یا واٹس ایپ پر یا کسی ذریعے سے کسی بڑی سے بڑے نیچے سے کوئی بھی آدمی کو صحابی کے بارے میں بول رہا ہے، زبان کو خاموش رکھو، خاموش رکھو۔ جبھی بھی کہیں صحابہ کا تذکرہ برائی کی طرف چل پڑا تو ہٹو وہاں سے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے مقام اور ادب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔